السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں فید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی اخلاق۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔ چلیے اب ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، آج میں اللہ کے ایک بہت ہی پیارے نام کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ اگر آپ آج کا عمل کر لیتے ہیں تو پھر جو بھی آپ منہ سے نکالیں گے، جس چیز کی بھی آپ خواہش کریں گے، اللہ پاک اسے ضرور پورا فرما دے گا۔ لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارے ای میلز اور میسج آ رہے تھے کہ ہمیں شوگر کی دوائی بتائیے۔ تو اگر آپ کو شوگر کی بیماری ہے یا دھات کی بیماری ہے یا مردانہ طاقت سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہے تو ہمارے پاس ان سب بیماریوں کی دوائی موجود ہے، جس سے آپ کی بیماری گارنٹی سے جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ آپ کو صرف یہ دوائی ایک باری منگانی ہوگی، ایک بار سے ہی آپ کی دوائی سے آپ کی جو بیماری ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہمارے جو عالم ہیں انہوں نے اس دوائی پر پڑھائی کی ہے، وظائف کی ہیں۔ تو اگر آپ دوائی منگوانا چاہتے ہیں تو ہم کوریئر سے آپ کے پاس دوائی بھیج دیں گے۔ دوائی کے پرائس بھی زیادہ ہائی نہیں ہیں۔ دوائی منگوانے کے لیے آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کر کے دوائی آرڈر کر سکتے ہیں، اور زیادہ جانکاری کے لیے آپ واٹس ایپ پر میسج کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سمندر کی طرف جاؤ، وہاں 3 کشتیاں ڈوبنے والی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سمندر کی طرف چل دیے۔ ساحل پرسکون تھا۔ بہت دور سے ایک کشتی آتی ہوئی دکھائی دی جو آہستہ آہستہ سمندر کے کنارے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ابھی وہ کنارے سے کچھ ہی فاصلے پر تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز دی کہ کشتی والو، اللہ کا حکم آنے والا ہے، ہوشیار رہنا۔ انہوں نے جواب دیا، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو کوئی نہیں ٹال سکتا، ہم تو اس کے بندے ہیں جو حکم الہی کے پابند ہیں۔ کشتی والے ابھی یہ بات کہہ ہی رہے تھے کہ اچانک ایک لہر اٹھی اور کشتی ڈولنے لگی۔ سوار اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنے لگے۔ اتنے میں ایک اور زبردست لہر آئی اور کشتی کو اپنے ساتھ بہا کر سمندر کی تہہ میں لے گئی۔ تھوڑی دیر میں ایک اور کشتی نظر آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بھی خبردار کیا اور کہا کہ ذرا محتاط ہو کر آنا۔ تو انہوں نے بھی پہلے والوں کی طرح جواب دیا کہ جو کچھ ہونا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا، اور کشتی کو کنارے کی طرف لاتے رہے، یہاں تک کہ کنارے کے قریب آتے آتے یہ کشتی بھی ڈوب گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کی حکمت کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ انہیں ایک تیسری کشتی آتی ہوئی دکھائی دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کشتی والوں کو بھی یہی نصیحت دی کہ دیکھو اللہ کا حکم آنے والا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے ذرا آرام سے آنا۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ اللہ کے نبی، جس طرح آپ سچے ہیں اسی طرح اللہ کا حکم بھی سچا ہے، اسے کوئی نہیں بدل سکتا، لیکن اللہ کی رحمت بھی تو ہے، ہم اس کی رحمت سے کیوں مایوس ہوں؟ لہٰذا ہم اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے آ رہے ہیں، اور وہ اپنی رحمت کے صدقے میں ہمیں ضرور سلامتی کے ساتھ کنارے پر پہنچا دے گا۔ ناظرین، کشتی والوں کا یہ جواب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ جب کشتی بحفاظت کنارے آ گئی تو اللہ کے پیغمبر سوچنے لگے کہ اللہ نے 3 کشتیاں ڈوبنے کا فرمایا تھا، 2 تو ڈوب گئیں لیکن تیسری سلامتی کے ساتھ کنارے آ گئی ہے، یہ کیسے بچ گئی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تیسری کشتی والوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے میرے حکم کو تسلیم کیا تھا اور میری رحمت کو آواز دی تھی اور اس پر پورا بھروسہ بھی کیا تھا، اس لیے یہ کشتی میری رحمت کے طوفیل بچ گئی کہ جو بھی میری رحمت کے دروازے پر آ کر صدا دیتا ہے میں اسے نا امید نہیں کرتا۔ ناظرین، آج میں اسی حوالے سے آپ لوگوں کی خدمت میں اللہ پاک کا ایک ایسا اسم مبارک لے کر حاضر ہوا ہوں کہ انشاءاللہ اگر باوضو ہو کر، پاک صاف ہو کر، سجدے میں سر رکھ کر اللہ پاک کا صرف ایک نام بڑے پیار، محبت اور اللہ پاک پر پورا بھروسہ رکھتے ہوئے، یقین رکھتے ہوئے صرف 10 بار اللہ پاک کا یہ نام پڑھ لیا جائے سجدے میں سر رکھ کر، تو انشاءاللہ اللہ پاک اپنی رحمت سے آپ لوگوں کی حاجت کو پورا فرما دے گا، اور انشاءاللہ جو کچھ اللہ پاک سے مانگیں گے اللہ پاک وہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ ناظرین، اللہ پاک کا ایک بہت ہی پیارا نام الباسطو کا آپ نے عمل کرنا ہے۔
पाक साफ होकर सजदे में सर रखकर सिर्फ 10 मरतबा अल बासितु पढ़ लेना है और उसके बाद दोनों हाथ उठाकर अल्लाह ताला से अपनी हाजत के लिए दुआ करें और वो हाथ अपने चेहरे पर फेर लें। इंशाअल्लाह कभी किसी के मोहताज नहीं होंगे। जो अल्लाह ताला से मांगेंगे वो अल्लाह ताला ज़रूर अता फरमाएगा और आपकी हर तरह की दिली हाजत पूरी होगी। नाज़रीन, हदीस पाक में आता है, जब अल्लाह ताला ने मखलूक़ात को पैदा फरमाया तो अर्श पर लिख दिया, मेरी रहमत मेरे गज़ब पर गालिब है। तो अल्लाह ताला की रहमत के होते हुए हमें किसी चीज़ की परेशानी नहीं लेनी चाहिए। अल्लाह ताला की रहमत पर पूरा भरोसा रखते हुए अल्लाह ताला से मांगना चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें ज़रूर अता फरमाएगा। नाज़रीन, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ताकि दूसरों तक भी ये वीडियो पहुंच सके और दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।